جادو جنات کے مسائل آج کل معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ کیا واقعی جادو اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جادو سے زیادہ اس وقت معاشرے میں وہم پھیل رہا ہے۔ وہم کیوں پھیل رہا ہے کہ ہمارے توکل کمزور ہو چکے ہیں، اللہ پر مضبوط یقین نہیں ہے۔ وہم کیوں پھیل رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جادو جنات کے نام پر خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ عامل حضرات آپ کو پینک کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی روحانی معالج کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پیروں سے نکال دے گا کہ آپ کے اوپر بڑا سخت جادو ہے، حالانکہ اس بیچارے کو ہو سکتا ہے الرجی ہو، جلد کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، گھریلو پریشانی ہو سکتی۔ تو عامل حضرات ہر مریض کو کہتے ہیں فرض ہو گیا آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے۔ جادو چیک کرنے والا حالانکہ کوئی تھرمامیٹر ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ آپ اتھینٹک کہیں آپ پہ جادو ہے۔ یا تو آپ وحی کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، یا تو آپ بتا سکتے ہیں آپ پہ کنفرم جادو ہے۔ جنات شیاطین سے پوچھ کے تو ہمیں تو ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ سورس ہیں جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں تیزی سے جادو جنات کے نام پر خوف اور وہم کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہاں، جادو ہو رہا ہے، ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جادو جنات سے متاثر مریضوں کے، لیکن حیران کن انکشاف میں جو آپ کو کروں گا کہ جادو جنات کا جو مسئلہ مریض کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ پھپھو خالہ چچا کی طرف سے کم ہے، علاج کرنے والے سے زیادہ ہے۔ یعنی علاج کرنے والے بذات خود مریض پر جادو کر رہے ہیں۔ علاج کے نام سے مریض سے کچھ چیزیں منگوائی جاتی ہیں۔ مثلا آپ میرے پاس آئے، آپ کا کوئی عزیز میرے پاس آیا علاج کے لیے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام تو جادوگر کو چاہیے ہوتا ہے۔ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کے نا پسینے والے کپڑے چاہیے۔ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاؤں کی مٹی چاہیے، آپ کی تصویر چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جادو کرنے والے کو چاہیے، علاج کرنے والے کو نہیں چاہیے۔ علاج کرنے والا تو قرآن و سنت سے قرآن اونچی آواز سے پڑھے گا، مسنون دعائیں پڑھے گا، اس کو تو نہیں چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں لے کر اس کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں لے کر اس کو اپنا کسٹمر اور گاہک بنایا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے بھی، پلس خود اس کو خوف زدہ کرتے رہتے ہیں، پینک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک خوف کا بزنس بہت بڑا بن چکا ہے، اور لوگوں کا توکل کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر جاتے ہیں۔ تو جو آپ کا کویسچن تھا کہ اس وقت معاشرے میں جادو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، میرا آپ سے سوال ہے، اس وقت شہد خالص مل جاتا ہے؟ مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ مشکل ہے۔ دہی خالص مل جاتا ہے؟ دودھ خالص مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا، پانی والا ملتا ہے۔ مسائل ہے۔ تو عامل اور جادوگر کہاں سے خالص مل جاتے لوگوں کو؟ ہر دوسرے بندے پہ جادو ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ خوف بیچا جاتا ہے، لوگوں کو خوف ڈالا جاتا ہے۔ پہلے یہ عامل حضرات مریض کو خود خوف زدہ کرتے ہیں، پھر اسی خوف کو کم کرنے کی ہیوی فیس لیتے ہیں، خود ہی ڈراتے ہیں، پیروں سے بھی خود نکالتے ہیں، اینڈ پہ اس کو کہتے ہیں اب آپ ٹھیک ہو۔ پیروں سے نکال کے وہ خوف نکالنے کی کیا کرتے ہیں؟ فیس لیتے ہیں، بکرا لیتے ہیں، چھترا لیتے ہیں، زعفران لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں۔ گوشت کیا کرنا آپ نے؟ ہم نے جنوں کو ڈالنا ہے۔ ہمسایہ تیرا بھوکا مر رہا ہے، جنوں کو ڈالنا ہے۔ لوگ راوی کے اندر گوشت پھینکتے ہیں، جا کے ہمسائے کو نہیں دیتے۔ راوی کے کچھوے 4 من کے ہو چکے ہیں اور ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو صدقے کے نام پہ ہیں، جادو جنات کے نام پہ خوف پھیلایا جا رہا ہے، یہ سارا ہمیں ٹریپ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت معاشرے میں جادو اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنی تیزی سے توکل کی کمزوری پھیل رہی ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ کسی کے گھر کے باہر 2-3 دالیں مکس کر کے پھینک دیں، بغیر جادو کے، بغیر دم کیے، بغیر عمل کیے، پیروں سے نکل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ سائیکالوجی بہت بڑا ایفیکٹ ہے ان تمام چیزوں۔ سائیکولوجیکلی وہ بندہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ کسی کے گھر کے باہر 2-3 گوشت کے ٹکڑے پھینک دے ویسے ہی، الحمدللہ وہ تو اتنا توکل کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو دیکھ کے پینک ہو جائے گا۔ بھائی آپ نے کلمہ پڑھا ہے، سورۃ فلق اور ناس کا آپ کو پتا ہے، صبح شام کے اذکار کا آپ کو پتا ہے، ایک طرف شیطان ہو ایک طرف رحمان ہو، رحمان کی بھی تو طاقت ہے نا۔ آپ بھی تو عام لوگ نہیں ہیں نا، آپ بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اتنا توکل کمزور؟ بھئی گوشت گرایا ہے سامنے، پھر کیا ہوا؟ تو آپ کے گھر میں دالیں گر جائیں، گوشت گر جائے، خون کے قطرے گر جائیں، کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں گر جاتی ہے، آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اذکار کریں، دعائیں اس کو اگنور کر دیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب ہم جنات شیاطین سے ڈرتے ہیں تو یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ تو عامل کیا کس سے ڈراتا ہے؟ جادو جنات سے۔
ہو بڑا سخت جادو ہو گیا، یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا جادو ہو گیا آپ پہ، کوئی مسئلہ نہیں، فلک ناس پڑھیں ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ تو قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا، یہ تو 20 20 سال لگ جاتے ہیں، یہ نہیں چھوڑے گا آپ کا جان، جادو نہیں جلدی ختم ہوتا، تو خود ڈراتے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں تیزی سے جادو جنات کے نام پہ جو مسائل پھیل رہے ہیں، وہ عمل اپنا بزنس چمکانے کے لیے خود پھیلاتے ہیں، گاہک بنانے کے لیے پھیلاتے ہیں، اور معصوم لوگ ان کا توکل کمزور ہوتا ہے، وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کے الجھ جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ویری گڈ، بہت اچھا جی، جزاک اللہ۔